بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يوعك، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضور کو بخار تھا۔ فقلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انک توعک وعکا شدیدا، یا رسول اللہ آپ کو تو بہت شدید بخار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات ارشاد فرمائی جو آج ہم نے پڑھی، اجل، حضور نے فرمایا جی ہاں، انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، حضور نے فرمایا مجھے تنہا ایسا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں دو آدمیوں کو مل کر بخار ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا ذالک ان لک اجرین، یا رسول اللہ یہ اس لیے بھی تو ہے کہ آپ کا اجر بھی ہم سے دوہرا ہے۔ حضور نے فرمایا جی ہاں یہ ایسا ہی ہے۔ دوستو، پچھلے 2 دنوں سے بخار کے متعلق ہم بات کر رہے تھے، تو مناسب یہ سمجھا گیا کہ یہ روایت بھی ہمارے سامنے آ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید بخار ہوتا تھا کہ ہم میں سے 2 مردوں کو مل کے جتنا بخار ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا اتنا بخار ہوتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیشہ صبر کی تلقین بھی کی گئی اور صبر کا عمل بھی دکھایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہمیشہ صبر کیا اور امت کو صبر کی تلقین کی، جیسا کہ کل بھی بات کی گئی تھی۔ کیونکہ بخار یا کوئی بھی آزمائش، وہ مالی ہو سکتی ہے، وہ اولاد کے متعلق ہو سکتی ہے، وہ اللہ ہی کے حکم سے ہے، اور اللہ کا کوئی بھی فیصلہ وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ بس ہماری عقل اس حکمت کو بسا اوقات احاطہ نہیں کر سکتی، اس کو سوچ نہیں سکتی، اس کو ہماری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن اس بات کا یقین ہر وقت دل میں رکھنا کہ اللہ کا ہر امر، اللہ کا ہر فیصلہ وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ لہذا اگر اللہ کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی آزمائش ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔